الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارے عرف میں امانت کا ایک خاص مفہوم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی رقم دی یا کوئی چیز دی کچھ دن رکھنے کے لیے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے لے لوں گا اور آپ مجھے واپس کر دیں گے. اس چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت ہے. اس نے مجھے بطور امانت کے ایک چیز رکھنے کے لیے دی اور جب وہ مجھ سے تقاضا کرے تو میں اس کی وہ چیز ادا کر دوں، تو گویا میں نے امانت کا حق ادا کر دیا. اور یہی چیز تھی جو بطور امانت کے میرے پاس رکھی ہوئی تھی. یہ بھی امانت ہے، لیکن شریعت کی نظر میں امانت کا بہت ہی لمبا چوڑا مفہوم ہے. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں کہ کسی نے کسی پر کسی چیز کے سلسلے میں اعتماد کیا، کسی نے کسی پر کسی سلسلے میں اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تو وہ شخص اس اعتماد پر پورا اترے، اس کو اسی طریقے سے بجا لائے، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے. اس کا نام ہے امانت. کسی نے کسی شخص پر کسی چیز کے سلسلے میں اعتماد کیا، وہ شخص اس اعتماد کو بحال رکھے اور اسے پورا کر دے، اس کا نام ہے امانت. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ شخص اس اعتماد پر پورا نہیں اترا تو وہ شخص خائن ہے، اس نے اس کے ساتھ خیانت کی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت ہیں. یعنی مجلس میں ہم 4 آدمی تھے، 4 آدمیوں نے بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا، ایک بات کی ہم نے، تو اب چاروں شخص امین ہے کہ وہ کسی کی بات یا مجلس میں کی ہوئی بات کسی دوسرے تک نہ پہنچائے. اب اس میں سے کسی شخص نے دوسرے تک مجلس کی بات پہنچا دی تو یہ اس نے خیانت کی. مجلس والوں نے سب مل کر کے آپ پر اعتماد کیا تھا کہ ہماری آپس کی گفتگو ہے اور ہم ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور تک، جو ہم 4 ہیں، 4 کے علاوہ 5ویں تک کوئی بات نہ پہنچے، اور آپ نے وہ بات کسی اور کو پہنچا دی تو گویا آپ نے مجلس میں کہی ہوئی بات کی خیانت کی. تو شریعت کی نظر میں خیانت کا بہت ہی لمبا مفہوم ہے. قرآن میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہو یہ خیانت ہے، اور اس خیانت کو اللہ جانتے ہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جسم جو ہمیں عطا کیا ہے اور یہ جو ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، آنکھ کی، کان کی، زبان کی اور جسم کی، اعضاء جوارح کی، دل کی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور یہ سب کے سب بطور امانت کے۔ امانت کا مفہوم یہ ہوتا ہے عام زبان میں اور سہل انداز سے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے موٹر سائیکل لی کہ بھئی ہمیں ذرا سا پاس سرکس جانا ہے ایک ضرورت کے لیے، اور میں وہاں سے واپس آ کر کے آپ کو وہ موٹر سائیکل واپس کر دوں گا۔ تو یہ جو آپ کو موٹر سائیکل دی ہے اس نے یہ بطور امانت کے دی ہے۔ اب یہ صرف استعمال کرنے کے لیے آپ کو دیا ہے، اور آپ نے یہ جو کہا کہ میں پاس سرکس جاؤں گا تو لہذا آپ کو اس سے پاس سرکس ہی جانا ہے، اس سے آگے جانا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کا استعمال آپ اس طرح سے کریں جیسے آپ اپنی چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنی چیز کا استعمال کرتے ہیں، اپنی گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو گڑھے پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے اور ٹھوکر پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے، اور آپ چلانے میں بھی احتیاط کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے احتیاط کے ساتھ اگر استعمال کیا اور وقت پر اور جیسا استعمال کا حق تھا اس طریقے سے استعمال کر کے آپ نے دے دیا تو گویا آپ نے امانت کو ادا کر دیا۔ اور اگر آپ نے اس کو اپنی چیز نہیں سمجھی اور اس کو جیسے تیسے استعمال کیا، مال مفت دلے بے رحم کہ مفت کا مال مل گیا تھا اور آپ نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ ایک مکان آپ کو بطور کرائے کے دیا گیا، جیسا کہ عام طور سے ہے بہت سے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو کرائے کا مکان جو آپ نے بطور کرائے کے لیا ہے اس مکان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جیسا مالک مکان نے آپ کو مکان دیا تھا کم از کم اسی طرح رکھنا یا اس سے اعلیٰ بنا کر کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں نے جہاں تہاں نقشے بنا دیے، دیواروں کو خراب کر دیا، کھود دیا، شیشے توڑ دیے، نیچے کا فرش خراب کر دیا، باورچی خانہ آپ نے خراب کر دیا، اس کی جو چیز تھی وہاں پڑی ہوئی یا جو آپ کو بطور استعمال کے دیا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں خیانت کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ نے اس امانت کی حفاظت نہیں کی اور آپ نے اس میں خیانت کر دی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر مالک مکان نے آپ کو دیکھا کہ آپ اچھے آدمی نہیں ہیں اور آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں برتتے ہیں، اس کا استعمال آپ غلط کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، گھر کی خوبصورتی کو آپ ختم کر رہے ہیں، اگلے مہینے آپ کو چھٹی کر دی جائے گی کہ آپ تشریف لے جائیں۔ استعمال کے لیے جو چیز دی گئی وہ بطور امانت کے ہے، اس کے آپ مالک نہیں ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ جسم جو دیا ہے یہ بطور امانت کے ہے۔ آپ اس جسم کے مالک نہیں ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ آپ کا جسم ہی نہیں، آپ کی مرضی کیسے چلے گی؟ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر آپ کا جسم ہوتا، آپ کی جان ہوتی، آپ کی چیز ہوتی تو خودکشی جائز ہونی چاہیے۔ آپ کی چیز ہے، آپ پھندا لگا کر کے لٹک جائیں، آپ زہر کھا لیں، کنویں میں ڈوب جائیں، یا کسی سے کہیں کہ مجھے گولی مار دو، کسی کو حکم دیں آپ کہ مجھے آپ قتل کر دو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور آپ خودکشی کرنے والے ہیں، خودکشی کرنے والے ہیں، اور خودکشی کی سزا حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں ہے، خودکشی کی سزا یہ ہے کہ جس چیز سے وہ شخص خودکشی کرتا ہے جہنم میں جا کر کے اس چیز کو برابر استعمال کرتا رہے گا۔ کسی نے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دیا تو جہنم میں پہنچ کر کے وہ اسی طریقے سے پہاڑ پر سے گرتا رہے گا۔ کسی نے زہر کھا کر کے خودکشی کر لی تو زہر کا پیالہ اسے دیا جائے گا، اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو چھرے سے قتل کیا تو وہ چھری اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی،
اور اس سے اپنے پیٹ میں وہ چھری کو گھونپتا رہے گا، یہ سزا ہے اس کی جو جہنم میں اسے ملتی رہے گی۔ تو خودکشی ناجائز ہے اس لیے کہ یہ آپ کی چیز نہیں تھی، یہ جان آپ کی نہیں تھی، یہ جسم آپ کا نہیں تھا، آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر دی، یہ آپ کے لیے درست نہیں تھا۔ لہذا جسم میں جتنے پارٹس ہیں، جتنے اعضاء اور جوارح ہیں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، ہر چیز نعمت ہے اور ہر چیز امانت ہے اللہ کی۔ یہ جو کانوں کی سماعت ہے یہ امانت ہے۔ اب امانت کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کرائے کے مکان میں آپ گئے ہیں، اس کو ڈھنگ سے استعمال کرنے کے لیے آپ کو دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے یہ جسم جو دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ میری مرضی کے مطابق جسم کو استعمال کرے گا۔ جیسے آپ کوئی چیز کسی سے مانگ کر لیتے ہیں تو اس کی مرضی کے خلاف آپ استعمال نہیں کریں گے۔ ایک دیگچی دی آپ کو گھر سے استعمال کرنے کے لیے، تو اسے آپ نے چڑھایا اور اس کے بعد اسے کالا کر کے، دھوئیں سے پورے طور پر کالا کر کے آپ نے کسی کے گھر بھجوا دیا، مالک کے مکان کے گھر میں بھجوا دیا، تو یہ درست نہیں ہے، آپ نے اس دیگچی کو خراب کر دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے یہ جسم جان دیا ہے، تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں امانت کے طور پر ہیں، اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا جیسا اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کانوں سے وہ باتیں نہیں سن سکتے جو شرعاً حرام ہے۔ غیبت چغلی سننا آپ کے لیے درست نہیں ہے، گانے سننا آپ کے لیے درست نہیں ہے، اور ایسی فحاشی کی باتیں آپ کے لیے سننا درست نہیں ہے۔ چھپکے سے کسی کی بات چوری سے سننا یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ دوری پر بیٹھے ہیں اور چار آدمی یہاں کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے کانوں تک وہ بات جا رہی ہے، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی آپ حضرات جو باتیں کر رہے ہیں وہ میرے کانوں تک بات آ رہی ہے، آپ آہستہ باتیں کریں، نہیں تو میں تو سن لوں گا۔ دو بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے، اپنے اکابر کا لکھا ہے، دو بزرگ تھے، رات کو ان حضرات کی چارپائی آس پاس میں تھی، وہ حضرات کچھ باتیں کرنے لگے راز کی، تو ایک اور طالب علم تھا جو پاس میں سو رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ حضرات آپس میں کچھ راز کی گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ وہ طالب علم سو گیا ہے، تو وہ طالب علم بول پڑا کہ حضرت میں بھی جگا ہوا ہوں۔ ارے سمجھے آپ حضرت؟ اس طالب علم نے کہا کہ حضرت میں بھی جگا ہوا ہوں، میں سویا نہیں، لہذا آپ راز کی بات نہ کریں۔ یہ ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے۔ تو یہ جو کانوں سے جو کچھ آپ سنتے ہیں، تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اسے آپ سنیں، تو یہ امانت کو، اس کے حقدار کو ادا کرنا ہوا، اور اگر اس کے خلاف آپ سنتے ہیں تو آپ نے کانوں کا حق ادا نہیں کیا۔ زبان سے وہی بات بولنی چاہیے کہ جو بات شریعت کے مطابق ہو، اپنی دعوت کی بات بولے، نیکی کی بات بولے، اچھی بات بولے، صلح صفائی کی بات بولے۔ اگر ایسی کوئی بات کہی کہ جو انتشار و خلفشار کی باتیں ہوں، گالی کی باتیں ہوں، دوسروں کی اذیت سے متعلق ہوں، تو پھر اس سلسلے میں آپ سے پوچھ ہوگی، اور آپ نے زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، آپ اس سے گانے گا رہے ہیں تلاوت کرنے کے بجائے، آپ اس سے فحاشی کی باتیں کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی نیکی کو پھیلانے کی باتیں کریں، تو یہ آپ نے زبان کے ساتھ خیانت کی۔ دل میں وساوس اور خیالات ایسے آپ لائے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، اور آپ دوسرے کے در پہ آزار ہیں، اور آپ اسے ستانا چاہتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے دل اس لیے نہیں بنایا، دل تو اس لیے بنایا کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، انسان کے اندر رحم دلی آئے، دوسروں سے محبت آئے، اور دوسروں کے کام بنانے کے سلسلے میں انسان کوشش کرے اور اس سلسلے میں سوچے۔ آپ نے اس کو دوسرے کام میں لگا دیا۔ دماغ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی پلاننگ کرتا رہے اور دوسروں کو اذیت دینے کی کوشش کے سلسلے میں سوچے، بلکہ دماغ اس لیے ہے کہ آدمی دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اور لوگوں کی بھلائی سے متعلق انسان سوچا کرے۔
اور اس سلسلے میں پلاننگ کرے اور ترقی کے سلسلے میں پلاننگ کرے. دوسروں کو اذیت کے سلسلے میں پلاننگ کرنا یہ دماغ کا غلط استعمال ہوا. ہاتھوں کا انسان صحیح استعمال کرے, پاؤں کا انسان صحیح استعمال کرے. غرض یہ ہے کہ جتنے اعضاء اور جوارح اللہ نے دیے ہیں یہ سب کے سب امانت ہیں, اور امانت کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا جیسا کہ امانت دینے والے نے آپ سے عرض کیا ہے اور کہا ہے. اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اب کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بچپنا دیتے ہیں. بچپنے میں اسے کچھ نہیں آتا, نہ اسے بولنے کا سلیقہ ہے, نہ صحیح سے سننے کا سلیقہ ہے, نہ صحیح سے پکڑنے کا سلیقہ ہے, نہ صحیح سے چلنے کا سلیقہ ہے. یہ نعمتیں اس کو ابھی حاصل نہیں ہوئی. دھیرے دھیرے یہ نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ تن و من ہو جاتا ہے, کڑیل نوجوان ہو جاتا ہے, مضبوط پٹھے والا ہو جاتا ہے. ہر چیز اس کی کام کرتی ہے. اس کی سماعت بھی اچھی ہے, اس کا دیکھنا بھی اچھا ہے, اس کا بولنا بھی اچھا ہے, اس کا چلنا اور پکڑنا بھی اچھا ہے, اس کا سوچنا اور دل و دماغ سے پلاننگ کرنا بھی اچھا ہے. ساری نعمتیں اس کو مل گئیں, ساری نعمتیں اس کو مل گئی. 50 سال تک اس نے خوب ان کو استعمال کیا, یعنی 15-20 سال کے بعد, 15 سال کے بعد اس نے 50 سال تک خوب اچھے طریقے سے استعمال کیا. اس کے بعد یہ نعمتیں ایک ایک کر کے چھننا شروع ہو جاتی. پہلے دانت نہیں تھا, اب دانت آیا, اور اس دانت سے اس نے بہت کام لیا, اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ دانت میں سوراخ ہو گیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا دانت نکالنا ہوگا. یہ نعمت کا زوال شروع ہو گیا. اب وہ دانت کی ایک نعمت چھن گئی, پھر دوسرے دانت میں, پھر تیسرے دانت میں. معلوم ہوا کہ تقریباً اکثر دانت صاف ہو گئے بڑے میاں کے. پھر اس کے بعد 40 کے پار گئے تو آنکھ کی بینائی دھیرے دھیرے جا رہی ہے. پہلے کچھ دور کا نظر آتا تھا, اب قریب کا بھی نظر آنا مشکل ہوتا ہے. تو آنکھ کی جو بینائی کی نعمت ملی ہوئی تھی وہ نعمت اس سے چھنی. اچھا جی, پہلے یادداشت بڑی اچھی تھی, اب یادداشت میں کمی آ گئی. پہلے ہاضمہ بہت اچھا تھا, جو کچھ کھاتے تھے سب ہضم ہو جاتا تھا, اب ہاضمے میں کمی آ گئی. اور پہلے بال بالکل کالے تھے, اب بالوں میں سفیدی آ گئی ہے. یہ نعمت کا چھننا ہوا. اللہ نے نعمتیں دی اور اس کے بعد اللہ نے ان نعمتوں کو ایک ایک کر کے چھننا شروع کر دیا, یہاں تک کہ موت آ گئی. موت کسے کہتے ہیں؟ ساری نعمتوں کے چھن جانے کا نام موت ہے. کہ آپ کی ساری نعمتیں چھن گئی, حتیٰ کہ زندگی کی جو نعمت تھی وہ بھی چھن گئی. ساری نعمتوں کے چھن جانے کا نام موت ہے. موت ہے. ایک مجلس لگتی ہے, ایک پروگرام ہوتا ہے, اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں, اور پھر پروگرام خوبصورتی سے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے, وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے زندگی شروع ہوئی. زندگی کی ایک بہار تھی, وہ بہار پھر ختم ہو گئی, اور پھر خزاں میں وہ بہار تبدیل ہو گئی, اور اس کے بعد زندگی پورے طور پر ویران ہو گئی. انسان مر گیا. اب مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا. اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ نے جو کچھ امانتیں دی تھی ان امانتوں کا اللہ حساب لیں گے. تم نے کانوں کا کہاں استعمال کیا؟ اگر کانوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا تو پھر سیسا پلایا جائے گا, یعنی پگھلے ہوئے سیسے کو اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا جہنم میں ڈال کر کے. زبان کو غلط استعمال کیا تو زبان کو اس کی قینچی سے اس کو کھینچا جائے گا یا کترا جائے گا. اور اگر اس نے دل کو غلط استعمال کیا تو اللہ فرماتے ہیں تطلع علی الافئدہ, ایسی آگ ہوگی جو اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی. اگر اس نے گھر کی نعمت کا غلط استعمال کیا, کشادہ مکان تھا, اسے اس مکان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا, اس نے اس مکان کی نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا, کل اسے ایسا مکان دیا جائے گا جو انتہائی تنگ ہوگا, بیڑیوں میں جکڑ کر کے اس میں ڈال دیا جائے گا. وہاں وہ 1000 بار ہلاکت کو پکارے گا, موت کو پکارے گا, لیکن موت نہیں آئے گی. اور اس نے لباس کا غلط استعمال کیا ہوگا, اس نے غیر شرعی لباس پہنا ہوگا, اس نے فرنگیوں والے لباس پہنا ہوگا,
اور उसने दूसरी कौमों का लिबास पहना होगा, उसने शरीयत का मजाक उड़ाया होगा, उसने जो इज्जत वाला लिबास है, जो सुलह वाला लिबास है, उस लिबास को उसने हकारत की नजर से देखा होगा। अल्लाह फरमाते हैं सराबीलुहुम मिन क़तिरान, के उसका कुर्ता ऐसा होगा जो कतिरान का होगा, गंधक का कुर्ता होगा, ऐसी महक और ऐसी बदबू होगी कि सारी इंसानियत एक जगह मर जाए, उसकी लाशों से बदबू फूटे, उसकी बदबू उस कुर्ते की बदबू का मुकाबला नहीं कर सकती है, ऐसी बदबू होगी। और वो गंधक ऐसी होगी कि आग को फौरन पकड़ लेगी। ऐसा लिबास उस जहन्नमी को पहनाया जाएगा, इसलिए कि उसने लिबास को सही अंदाज से नहीं पहना। और पीने की नेमतें अल्लाह ने दी हुई थी, वो ये नहीं पी करके शराब पीता था। वो अल्लाह फरमाते हैं फिर उसे पीने के लिए हम जहन्नमियों का पीप देंगे मिन ग़िस्लीन ला याकुलुहु इल्ला अल खातिऊन, कि जो गुनहगार लोग हैं, जो शरीर लोग हैं, जो मासियत में डूबे हुए लोग हैं, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की हुई है, उनको ये चीजें पीने के लिए दी जाएंगी। हम जो अपने जख्मों का पीप देखते हैं और उससे जो छाया चलता है, पानी चलता है, हम उसे देखते हैं, उससे हमको एक अजियत होती है और एक तनफ्फुर सा होता है, लेकिन कल क़यामत के दिन उसे पीना पड़ेगा। और इंसान को प्यास ऐसी लगेगी कि जो कुछ मिले वो उसे पी लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कल क़यामत के दिन पीने के लिए पानी वो कहेगा, पीने के लिए उसके पास प्याला लाया जाएगा। वो उसी तरीके की चीज होंगी जो पीप और जो इंसान का खून होगा, जख्मों की वजह से चल रहा होगा, वही पीने के लिए मिलेगा। उसमें छोटे छोटे आंकड़े डले हुए होंगे, लोहे किस्म की चीजें, उसे पिएगा। पीने के बाद जो ही चेहरे के करीब करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया चेहरा जल जाएगा और जल करके उसका जो गोश्त है वो उसमें उतर जाएगा सारा, और उसका चेहरा बदनुमा हो गया। फिर वो उसे पिएगा, वो इतना गर्म होगा, जब वो उसे पिएगा तो सारी आंत उसकी पाखाने के रास्ते से बाहर आ जाएगी, इसलिए कि उसने पीने को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, खाने को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, हराम खाया, सूद खाया, इधर उधर की बातें करके दूसरों का माल लेकर के हड़प करके खाया। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्न शजरत ज़क्कूम तामुल असीम, ज़क्कूम का फल उसे मिलेगा। गुनहगारों का खाना है ये गुनहगारों का खाना है। ऐसा खाना है, ऐसा फल है ये कि ना उगलते बने ना निगलते बने, यहाँ पे अटक जाएगा और उसके बाद इंसान पानी को मांगेगा, जो उस तरीके का पानी मिलेगा जिसको बयान किया गया। तो खाने में एहतियात नहीं, पीने में एहतियात नहीं, चलने में एहतियात नहीं, पकड़ने में एहतियात नहीं, बोलने में एहतियात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फिर सजाएं देंगे, इसलिए कि आपने अमानत में खयानत की है। अगर आपकी चीज होती तो मेरी मर्जी, हम जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल करें, तो फिर अल्लाह ने ये सजाएं क्यों मुकर्रर की हैं? ये जिस्म अमानत है, ये रूह अमानत है, जो कुछ आपको नेमत मिली हुई है ये सब अमानत है। आपने जो कुछ कमाया है, कुरान कहता है कि मैंने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, आपने जो अपनी गाढ़ी कमाई, जो आपने कमाया है या मेहनत की है, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुमको दिया है। दुकान खोल के आप बैठ गए, ग्राहक का भेजना अल्लाह का काम है। आप तो एक दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, आप तो एक सिस्टम बना करके बैठे हुए हैं। ग्राहकों को कौन भेजता है? अल्लाह ही तो भेजता है। बहुत सारे लोग हैं दुकान बना करके, फैक्ट्रियां बना करके बंद कर देते हैं, इसलिए कि उसके पास ग्राहक नहीं है, उसके पास कोई खरीदार नहीं है। अल्लाह ने ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है, आपके लिए मुसख्खर कर दिया है लोगों को। लोग आ रहे हैं, आपसे खरीदारी कर रहे हैं। ये जो कुछ अल्लाह ने दिया है, इनका सही इस्तेमाल करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। आप कहें मैंने कमाया, मेरी मर्जी है, मैं जहां खर्च करूं, नहीं, कुरान की जबान ये नहीं है, फिर आपकी जबान भी ये नहीं होनी चाहिए। मेरा माल है, हम जहां खर्च करें, इमाम साहब आप क्यों बोलेंगे? यही काफिरों ने नबियों से कहा था। वाह भाई वाह, पहले तो ईमान की दावत देते थे,
نماز کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک تو ہم نے برداشت کی، اب زکوٰۃ کی بات کرنے لگے، مولوی صاحب کو زکوٰۃ چاہیے، اب نبی کو کیا چاہیے؟ زکوٰۃ چاہیے، اب یہ مال بڑھائیں گے۔ اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے کافر نبیوں کے سلسلے میں۔ یہ مال آپ کا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ مال آپ، میں نے دیا ہے، اللہ فرماتے کہ میں نے دیا ہے، لہذا اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے۔ بچے کہتے ہیں، لہذا شادی میں واہواہی طریقے سے خرچ کر رہا ہے آدمی، فضول خرچی اور اسراف کی حد تک پہنچ گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مکان بنائے، رہنے کا مکان بنائے، ایسا آپ نے مکان بنایا جیسے جنت یہی اتار دینی ہے، آپ گھر میں جائیں تو معلوم ہو کہ آپ جنت میں رہ رہے ہو، یہ ایسا بھی کیا مکان ہے؟ رہنے کا مکان بنائیں، آپ کشادہ مکان بنائیں، وسیع بنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سعادت ابن آدم ثلاث، انسان کی سعادت اور نیک بختی اور اچھائی کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس تین چیزیں ہوں، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہو، نیک بیوی ہو۔ اب ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ نیک بیوی نہیں تلاش کرتے، زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ کیا پڑھی لکھی ہے؟ زیادہ پڑھی لکھی ہو، ٹی شرٹ جینس میں گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی ہے، ماڈل قسم کی لڑکی ہونی چاہیے ایک دم، ہم کو اور اس کی زیبائش کے لیے کچھ کہنا نہ پڑے، جیسی لڑکی نہیں چلے گی۔ اچھا جناب، المرأۃ الصالحہ، اس کے بعد پھر روتے ہیں کہ امام صاحب یہ حادثہ ہو گیا، اب اس کا کوئی حل بتائیں۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ نمبر 2، المسکن الواسع، کشادہ مکان۔ شہروں میں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا مکان لے رہے، اس کو ایسا سجا رہے، 10 لاکھ کا مکان خریدا، 10 لاکھ اس کے سجانے میں لگا۔ اللہ کے بندے 10 لاکھ کا دوسرا لے لیتے ذرا کشادہ اسی جگہ پہ۔ نہیں امام صاحب آپ نہیں نہ جانتے ہیں، شہر کا یہ اسٹائل ہے، یہ اسٹیٹس ہے امام صاحب، لوگ آئیں گے تو کیسا کہیں گے؟ فال سیلنگ لگا رہا تھا، کیا ضرورت ہے اس کی بھائی؟ رہنے کا مکان رکھو نا۔ فال سیلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اندر سے پورا کباڑا ہوتا ہے، وہ باہر سے خوبصورت ہوتا ہے، نہیں اندر سے پورا کباڑا۔ کبھی اس کو ہٹا کر کے دیکھو تو دیکھنے کو دل نہ چاہیے۔ اسی گھر میں میں رہتا ہوں تو جناب والا المسکن الواسع، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کشادہ مکان رکھو، مردانہ الگ رکھو، زنانہ الگ رکھو۔ پہلے لوگوں کی آپ حویلیاں دیکھیں کتنا اچھا ہے، کشادہ ہے، مرد حضرات آ گئے تو ادھر بیٹھ گئے، عورتیں ادھر بیٹھ گئی، مہمان ادھر بیٹھ گئے، اور جناب گھر کے خواتین کو بھی کوئی پروگرام ہوا، مرنے جینے کے وقت میں انسان کی بھیڑ ہو جاتی ہے تو بھی کوئی دقت نہیں ہوئی، کشادہ مکان۔ اور تیسری چیز فرمایا المرکب الحنی، عمدہ سواری، اچھی سواری، یہ چیز ہونی چاہیے انسان کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا تو یہ خیانت ہے، اور اگر آپ ان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے، زبان نے سچی باتیں بولی ہوں گی، اور زبان نے تلاوت کی ہوگی، اور کانوں کی سماعت آپ کی اچھی ہوگی، کہ قرآن کی تلاوت آپ نے سنی ہوگی، اور نیکی کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اور علماء کی گفتگو سے اپنے کانوں کو آپ نے حظ بخشا ہوگا، اور اسی طریقے سے دل دماغ میں آپ کو کوئی فطور نہ ہو بلکہ دل دماغ نے اچھا سوچا ہوگا اور اچھی راہ دکھائی ہوگی، ہاتھوں سے آپ نے غلط چیز کو نہیں پکڑا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی وہ جزا دیں گے، ایسی نعمتیں دیں گے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ کانوں کی سماعت اگر آپ کی اچھی رہی، کل اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی زبان مبارک سے، جو اللہ کے شان زبان ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی تلاوت فرمائیں گے، اور وہ تلاوت آپ کے کانوں کو سننے کو ملے گی۔ آپ اللہ کی تلاوت اور نبیوں کی تلاوت آپ کے کان سن رہے ہوں گے، اور اگر آپ نے اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں، یعنی جنت میں داخلے کے بعد جنت عدن میں ہم بندوں کو اپنی زیارت کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے اللہ کا دیدار ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے دیدار ہوگا؟ کیا تم هل تضامون فی القمر فی لیلۃ البدر، کہ جس وقت چاند پورے طور پر شباب پر ہوتا ہے
اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی بھیڑ بھاڑ سا لگتا ہے کیا؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اسی طریقے سے تم اللہ کو دیکھو گے, کوئی بھیڑ نہیں ہوگی, جہاں کہیں تم رہو گے اسی جگہ سے اللہ کو تم دیکھ لو گے. اور جو شخص اللہ کی زیارت کرے گا پھر اس کے چہرے کی خوبصورتی مت پوچھیے, ایسی خوبصورت اس کا چہرہ ایسا خوبصورت ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف جائے گا, بیویاں حیران ہوں گی کہ آخر کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے اتنے روشن ہو گئے. اور پھر بازار حسن لگے گا, بازار حسن لگے گا, وہاں جیسی شکل صورت آپ کو پسند ہے آپ کے دل میں تمنا آئے گی کاش میری شکل بھی ایسی ہوتی, اللہ آپ کی شکل ویسی بنا دیں گے. خواتین کو تو اس کا کافی تجسس ہوتا ہے, بیوٹی پارلر میں اور کہاں پہ پورا ڈسٹمپر لگاتی ہیں اور کئی وقت کی نماز غائب کر دیتی ہیں کہ بھئی اگر چہرہ دھلا تو سارا عیب ظاہر ہو جائے گا. تو بھئی وضو کر کے کر لو نا, وضو کر کے اس کے بعد میک اپ کر لو, اور پھر جو اوقات نماز ہے, نماز کا وقت ہے, اس میں نماز پڑھ لو. یہ خیال نہیں آتا انہیں صرف یہ انسانوں کا خیال ہے, دنیا کے لوگوں کا خیال ہے, اللہ کا خیال نہیں رہتا. تو کل قیامت کے دن خواتین کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ جس طرح سے اپنی خوبصورتی کو چاہیں وہ بدل سکتی ہیں اور اپنے حسن میں اضافہ کر سکتی ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب اس نے اپنے چہرے کا صحیح استعمال کیا ہوگا, اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہوگا. اور اللہ نے جو مکان کی نعمت دی ہے وہ مکان اس نے صحیح طریقے سے استعمال کیا, رہنے کا مکان بنایا, اور اس نے کوئی ایسی ٹی وی VCR چینل وینل لگا کر کے اپنے ماحول کو خراب نہیں کیا, بلکہ سنت و شریعت کے مطابق اپنے گھر کے ماحول کو رکھا. تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی, 10 گنی بڑی جنت ملے گی. اور رہنے کے لیے ایسے محلات ہوں گے جو یاقوت کے ہوں گے اور جو موتی کے ہوں گے, وہ ایک ہی موتی ہوگا اور اسی میں وہ محل ہوگا. ایسا خوبصورت ہوگا. یہ جب ہوگا جب ہم نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے گزارا ہوگا اور اللہ کی دی ہوئی امانت میں ہم نے خیانت نہیں کی ہوگی, بلکہ اس کو اس کی طریقے سے ہم نے ادا کیا ہوگا. امانت کا یہ تصور جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے, اسی کے ساتھ آپ جو دوسروں کا کام کاج کرتے ہیں, کسی کے یہاں ملازم ہے کوئی شخص, اب ملازمت پر آپ کو رکھا ہے تو جو وقت طے ہے اس وقت میں کمی کرنا یہ خیانت ہے, اس وقت میں کمی کرنا یہ خیانت ہے. مثلا ملازمت کے لیے 6 گھنٹے آپ کو طے کیا گیا تو 6 گھنٹے ڈیوٹی دینا ضروری ہے. اگر آپ نے 6 گھنٹے ڈیوٹی نہیں دی تو ایسی صورت میں آپ خیانت کرنے والے ہوئے, وہ رقم آپ کے لیے درست نہیں ہوئی. 6 گھنٹے کے بجائے آپ نے 5 گھنٹے ڈیوٹی دی تو مثلا 6,000 روپے ملتے ہیں, تو 1,000 روپے آپ کے لیے حرام ہو گیا. وہ 1,000 روپے آپ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہوا, آپ نے ڈیوٹی صحیح نہیں. پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس 1,000 کو واپس کر دیں کہ بھئی میں نے 1 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کی تھی, اس لیے 1,000 روپے واپس کیے جائیں. ہمارے اکابر رحمہ اللہ کا نظام ایسا ہی تھا کہ مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے تو جو مدرسے کی ڈیوٹی کا وقت ہے اس کو اپنی ڈیوٹی میں لگاتے تھے. بیچ میں اگر کوئی ملاقاتی آ گیا, اپنا قریبی رشتہ دار آ گیا, تو وہ اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے کہ میں نے کتنا وقت مدرسے کے علاوہ دوسرے کام میں لگایا, اور مہینے میں حساب کر کے دے دیا کرتے تھے کہ میں نے اتنا وقت لگایا. اب چھٹیوں کا جو ہوتا تھا ان کا اس سے زیادہ ہوا تو بھئی اپنے طور پر وہ تنخواہ کاٹ لیں, ان کی مرضی, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے لہذا ملازمت میں جو لوگ, چاہے وہ سرکاری نوکری میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ نوکری میں ہو, جو وقت طے ہے اس وقت پر وہاں حاضر ہونا اور اس ڈیوٹی کو انجام دینا اور اس کے ساتھ تنخواہ کو لینا, یہ حلال طریقہ ہے. اس کے علاوہ ڈنڈی مار کر کے, تطفیف کر کے اور ادھر ادھر وقت کو ضائع کر کے اور اس طریقے سے پیسہ حاصل کرنا, یہ گویا امانت میں خیانت ہے. تو امانت کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, کہ ہم نے امانت کو پہاڑوں کو بھی پیش کیا,
اور آسمان کو اور زمین کو بھی پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، ایک انسان تھا جس نے اس کو اٹھایا ہے۔ تو امانت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تم اپنے آپ کو میری مرضی کے مطابق چلاؤ گے، جیسا میں کہوں اس کے مطابق۔ آسمان و زمین نے کہہ دیا کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل کام ہے، انسان نے اس کو اٹھا دیا، لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے زندگی کو صحیح طریقے سے نہیں گزارا تو زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کم پیسے میں کام نکل جانا، 10 روپے 15 روپے نہیں ہو جائے گا، کم پیسے سے کام نکل جانا۔ مثلا ایک آدمی 1,00,000 روپے کماتا ہے اور اس کے اخراجات کیا ہیں؟ بیوی بیمار رہتی ہے، اس کا الگ علاج، بچے بیمار رہتے ہیں، اس کا الگ علاج، اور جناب ادھر الگ علاج، ادھر الگ مسئلہ ہے، ادھر الگ، بہت سارے مسائل اس نے۔ کماتا تو 1,00,000 روپے ہے لیکن مسائل اتنے ہیں کہ سب ادھر ادھر خود پریشان رہتا ہے اور پیسے چلے جاتے ہیں ادھر ادھر۔ اور ایک شخص کماتا ہے 15,000 روپے 10,000 روپے لیکن علاج اس کا زیرو، ادھر ادھر کا خرچہ اس کا زیرو، فالتو اخراجات اس کے زیرو، سارا کام نکل جاتا ہے اس کا۔ اس کو کہتے ہیں برکت، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے آپ کو، جو بھی نعمت ہے، جسم کی نعمت ہے، باہر کی نعمت ہے اور اندر کی نعمت ہے، جو بھی نعمت نے آپ کو دی ہے، آپ اس نعمت کی قدر کریں اللہ واسطے۔ اور قدر کرنے کا مطلب یہ ہے اس کا جو صحیح استعمال ہے اس طرح سے آپ استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عرض یہ، کبھی جو حالات ہیں راجہ بازار کے، یہاں بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے، اس بلڈنگ پر نوٹس ہے اور جو کچھ ہے، میں نے تو کھل کر کے ایک مرتبہ اس موضوع پر بیان کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ کچھ لوگوں کو برا بھی لگا تھا، لگتا ہے، بات کہتے ہیں تو کچھ بے نمازی کو میں کہوں نماز پر تقریر کروں تو بے نمازی لوگ خفا ہو جائیں گے کہ امام صاحب میرے خلاف بول رہے تھے، تو یہ ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جب میں نے آپ حضرات کو متنبہ کیا، جب میں نے متنبہ کیا، اس کے بعد حادثہ ہوا۔ آرسی کولا وغیرہ کے سلسلے میں نے 2 جمعہ تقریر کی تھی، تیسرے جمعہ بھاگ گیا پیسہ لے کر کے، اور مجھ سے راجہ بازار کا ایک شخص سے ملا، وہ کہتا ہے میرا 2.5 کروڑ روپے اس کے پاس ہے۔ کتنا بولتا ہے؟ ہاں، آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب جھنجٹ بند کرو۔ تو میں پھر کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات بڑی محبت سے، بڑی لجاجت سے، اور یہ سمجھ کر کے کہ آپ سب میرے بھائی ہیں اور آپ کا پیسہ بہت قیمتی ہے اور بڑی محنت سے آپ کماتے ہیں، مزدوری کر کے کماتے ہیں، لہذا اس پیسے کو، اس کا استعمال آپ صحیح کریں، سوچ سمجھ کر کے کریں، مشورے سے کریں، ایسی جگہ آپ نہ لگائیں جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو حالات اس وقت آ گئے ہیں اور ہم سب کی اب ذمہ داری ہے کہ بہرحال غلطی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوئی، ہم سب مل کر کے یکجٹ ہو کر کے کھڑے ہوں اور اس سلسلے میں محاذ بنائیں اور کوشش کریں، ایم ایل اے سے، ایم پی سے اور دوسرے سرکاری عہدیداروں سے ملیں اور ہم کہیں کہ بھئی ہم غریب لوگ ہیں اور اس کا جو بھی حل ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، توڑنے کی بات نہ کی جائے اور غریبوں کو ستانے کی اور اس کو بے گھر کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم لائیں عمل کریں اور ایک دوسرے کے دست بازو بنیں اور اس کی جگہ پہ کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا معین، مددگار اور ناصر بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔